آج 7 شعبان المعظم اور نوچندی جمعرات کے بابرکت دن قرآنی آیت اللہ تعالیٰ کا نام پڑھتے ہی آپ کا مقدر نصیب اور تقدیر ضرور بدلے گی۔ آج میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان المعظم کی نوچندی جمعرات یعنی پہلی جمعرات کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایسی چھوٹی سی تسبیح شیئر کروں گی جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ ہر کوئی امیر سے امیر تر بنتا جائے گا اور ہر مہینے کروڑوں کے حساب سے کمائے گا۔ ارب پتی بننے کا انمول یہ راز ہے۔ جس بندے نے اس راز کو پکڑ لیا، اس چابی کو پکڑ لیا، یہ خزانے کی چابی ہے، اس خزانے کی چابی کو جس نے پکڑ لیا سمجھے کہ وہ دن بدن مالا مال ہوتا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے آپ نے نماز اثر ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ آج جمعرات کا بابرکت دن ہے، تو جمعرات کا دن جو ہے وہ اتنا انمول ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جب جنتی دروازے کھل جاتے ہیں تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا جاتا ہے اس کا مقدر بنتا جاتا ہے۔ جب جنتی دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو پھر رزق اور دولت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، نصیب اور تقدیر کے بند دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شمار دولت سے آپ کو مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ ہر پریشانی آپ سے دور ہو جائے گی، رزق اور دولت میں بے شمار اضافہ، برکت، وسعت، کشادگی ہوگی انشاءاللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کریں، کیونکہ نماز ہر مشکل کا حل ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندشوں اور رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے، اور نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ حالات کو دنوں میں پھیر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کیا کریں۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کریں، چاہے آپ روزانہ 100 مرتبہ ہی کر دیا کریں، لیکن ضرور کیا کریں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ اور نمبر 3 پہ آپ نے استغفار کی کثرت ضرور کرنی ہے، کیونکہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ہر طرح کی بندشوں رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جب بندشیں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کے گھروں میں رزق اور دولت کی برکتیں ہوتی ہیں، کامیابیاں ملتی ہیں، کاروبار چل پڑتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یا پھر صبح و شام ایک ایک تسبیح آپ نے استغفار کی ضرور کرنی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ساتوں زمین و آسمان کے خزانے آپ کو تھما دے گا۔ آپ کی دعائیں مقبول ہوں گی، پریشانیاں منٹوں میں ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، آج میں نے آپ کو جو اعمال بتایا ہیں، ان اعمال پر ضرور غور کریں، نماز پڑھیں، درود پاک پڑھیں، استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اور جب آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو ضرور بدلے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں، بندشیں رکاوٹیں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوستیں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر میں خیر و برکتیں آئیں، مشکلات ختم ہوں، بیماریاں ختم ہوں، آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، اور آپ جو بھی اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے۔ اگر آپ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، قرضوں سے اگر آپ نجات چاہتے ہیں، تو روزانہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آیت الکرسی آپ روزانہ پڑھیں، اور آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والا جب مرے گا تو اس کا 1 پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر نماز ادا کرنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور دن میں یا رات میں، دن رات آپ کے پاس ہوں گے، 24 گھنٹے آپ کے پاس ہوں گے، صرف 7 مرتبہ روزانہ آیت الکرسی پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیے جس سے مجھے فائدہ ہو، نفع ہو، اور میرے کام میں اضافہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو،
اللہ تجھ پر اور تیری اولاد پر اپنی نظر کرم رکھے گا انشاءاللہ، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے آیت الکرسی پڑھنے کی۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، یعنی گھر میں غربت، فقر و فاقہ بہت زیادہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ آیت الکرسی پڑھا کرو، عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی لازم پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو آیت الکرسی جو ہے وہ سورت بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، جس کے بہت زیادہ فضیلت ہے، عظمت ہے اور بہت ہی طاقت والی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اور جب بھی آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ہر وہ چیز، ہر وہ خوشی، ہر وہ نعمت ضرور عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت کریمہ عالی مرتبے والی ہے، عظیم القدر ہے، لیکن ان تمام آیات میں سے عظیم ترین آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور وظیفہ، یعنی وظیفے کے طور پر بہت زیادہ پڑھا۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ عمل کیا ہے تو اپنے صحابہ کو اور لوگوں کو بھی یوں ہی بتلاتے کہ آیت الکرسی کا ورد لازم کر لو، اللہ تعالیٰ تم پر ہر بند دروازے کو ضرور کھولے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آیت الکرسی پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، تو آیت الکرسی کو ضرور پڑھا کریں۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو جنت ملے گی، اور دن میں یا رات میں 7 مرتبہ پڑھنے سے ہر رزق اور دولت کا بند دروازہ اور نصیب اور مقدر کا بند دروازہ بھی آپ پر کھول دیا جائے گا۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ آپ نے آج جمعرات والے دن سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ والی قرآنی آیت بھی پڑھنی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صرف 100 مرتبہ۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ استغفر اللہ کا ورد کرنے کے بعد یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کو پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے امیر کر دینے والے، غنی کر دینے والے، مالدار بنا دینے والے۔ تو آپ نے یا غنیوں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوب رو کر دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں، کامیابیوں کے لیے، خوشیوں کے لیے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں، وہ کلمات ہیں، وہ وظائف ہیں، وہ تسبیحات ہیں جن کے پڑھتے ہی اللہ رب العزت کی رحمت جوش مارے گی اور آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا، اور آپ خود اپنی کھلی آنکھوں سے یہ معجزات دیکھیں گے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا، جن کے پڑھتے ہی مشکلات، مصیبتیں جڑ سے ختم ہوں گی۔ اور آج کا جو عمل ہے آیت الکرسی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لاڈلا عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اس عمل کو کرتے تھے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون آ جائے، خوشیاں آ جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، غموں سے آپ کو نجات مل جائے اور رب کریم آپ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا کرے، تو آپ رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے آج کے دن دعائیں کریں، ضد کر کے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ وہاب ہے، وہ رزاق ہے، وہ غنی ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے عطا کرے، اور جب وہ اس کی رحمت جوش مارتی ہے تو پھر بندے کا نصیب اور مقدر بنتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں وہ ذوالجلال والاکرام بھی ہے، وہ جلال والا بھی ہے، وہ اکرام والا بھی ہے۔ بس آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھیں، جب اللہ کی رحمت نے جوش مارا تو آپ کا مقدر اور نصیب سنور جائے گا، اور انشاءاللہ شب بارات کی رات سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر اور نصیب میں ہر وہ خوشی لکھ دے گا، ہر وہ کامیابی لکھ دے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس خوبصورت سے عمل کو ہمیں بھی آپ سب کو کرنے کی توفیق دے، صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے، ہم سب کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے، پریشانیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔